أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 208 تلاوت کی ہے. امید ہے کہ بہت سارے دوستوں کو یہ آیت پہلے سے یاد ہوگی. جن کو یاد نہیں ان کو چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیں، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ جو ایک صاحب ایمان کو، جو بھی انسان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، اس کو ایک ایسا فریم ورک عطا کرتی ہے کہ اگر اس کی سوچ اس آیت کریمہ کے تقاضوں کے مطابق بن جائے تو اسے ہم کہیں گے کہ اس کی سوچ اسلامی سوچ ہے. اگر کسی انسان کی سوچ، کسی مسلمان کی سوچ اس آیت کریمہ کے تقاضوں کے مطابق نہیں تو پھر اس کی سوچ اسلامی سوچ نہیں. ابھی سوچ کے بعد فکر بن جائے تو پھر اس کے بعد عمل اس سے بنتا ہے. جب تک انسان کی فکر نہیں بنتی عمل نہیں بنتا. جب سوچ اسلامک بنے گی تو اس کے بعد عمل بھی اسلامی بنے گا. جب سوچ اسلامی نہیں ہوگی تو پھر عمل بھی اسلامی نہیں ہوگا. تو اس سوچ اور عمل کے جو مجموعہ ہے اسے ہم دین کہتے ہیں. اگر ایک انسان کی سوچ اسلامی ہے اور اس کے بعد اس کا عمل بھی اس کے مطابق اسلامی ہے تو پھر اس کا دین اسلام ہے، طریقِ زندگی اس کا اسلام ہے. اگر ایک انسان کی سوچ اسلامی نہیں، اس کا عمل اسلامی نہیں تو پھر اس کا طریقِ زندگی جو ہے، اس کا جو دین ہے وہ بھی اسلام نہیں کچھ اور ہوگا. یہ ایک بہت بنیادی بات ہے جو میں نے آپ سے گوش گزار کی ہے. اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے یا میں اس کو دوبارہ کہنے کی کوشش کروں؟ کیونکہ یہاں آپ محدود لوگ ہیں اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز، رمضان الکریم اپنی تمام رحمتوں کو بکھیرتا ہوا بس اپنا دامن سمیٹتا ہوا ہم سے جا رہا ہے، تو اس سے قبل کہ یہ ہم سے جدا ہو جائے ہم کوئی ایسا گر پکڑ لیں کہ یہ رمضان کی برکتیں جو ہیں وہ پورا سال ہمارے ساتھ رہیں. تو اس کے لیے بنیادی بات میں نے عرض کی ہے کہ یہ آیت کریمہ ہمیں ایک بنیادی فریم ورک دیتی ہے. اچھا، اس آیت کریمہ کو اگر ہم دیکھیں، تھوڑا انالائز کریں، اگر یہاں وائٹ بورڈ ہوتا تو ذرا زیادہ مزہ آتا تاکہ ہم اسے لکھ لیتے، آپ دیکھتے اور آپ کے ذہن میں زیادہ بہتر نقش ہو جاتا. اس آیت کریمہ پر غور فرمائیے تو یہ کہتی کہ یا ایھا الذین آمنو. یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے. خطاب کس سے کر رہی ہے؟ آیت کریمہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس سے مخاطب ہیں؟ ایمان والوں سے مخاطب ہیں. جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے وہ اس آیت کے اس مطالبے کے مخاطب نہیں ہیں. اچھا، یہ یا ایھا الذین آمنو جب ہم کہتے ہیں اے ایمان والو، تو یہ ایمان والے پائے کہاں جاتے ہیں؟ اس پہ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ جی،
یہ جو ایمان والے ہیں جس سے یہ آیت مخاطب ہے، یہ کون ہیں؟ یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ اس پہ غور فرمائیے گا تھوڑا سا، یہ کس سے مخاطب ہے؟ یہ بنیادی طور پہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے مخاطب تھی، لیکن یہ مطالبہ جو ہے نا، جو آیت کرتی ہے، یہ آدم سے ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت جب ہم اس بات کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کا سب سے پہلا مخاطب کون ہے؟ جی ذرا مجھے آواز آنے دیں، جی ذرا جاگیں نا، مطلب خشک لیکچر دینے تو میں نہیں آیا، ذرا جاگیں، مجھے آواز آنی چاہیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، تو مجھے پتہ چلے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آئے، جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ آئے، تو بات آگے بڑھے نا، بات چیت ہوگی۔ ہم نے کوئی لیکچر نہیں دینا، اس لیے میں نے ویڈیو والوں کو کہا تھا ویڈیو نہ کریں اسے، کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا، یہ ہماری آپس کی آپ کی بات چیت ہے۔ تو یہ آیت مخاطب کس سے ہوگی؟ اس کا پہلا مخاطب کون ہے؟ جی ایمان والے کون کہاں ہیں؟ جی یار میں تو گھومتا پھرتا رہوں گا، آپ بیٹھیں، نہیں میں اس طرح بالکل فوکس نہیں دینے والا آواز، آپ بس میری توجہ کرو، مجھے آواز آنی چاہیے آپ کی واپس، جب تک آپ کا بیک نہیں مجھے آئے گا رسپانس، میں نے اسی نقطے پر کھڑے رہنا ہے۔ یہ ایمان والا کون ہے؟ کس سے مخاطب ہے آیت؟ جی اس وقت جب ہم تلاوت کر رہے ہیں تو سب سے پہلا مخاطب کون ہے؟ میں خود ہوں، میں خود ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر کتاب کا نزول، یہ جب تک ہمارے ضمیر پر اس کتاب کا نزول نہیں ہوتا، آیت ہم نے پڑھ لی لیکن ہم اس کا مخاطب کہیں باہر تلاش کر رہے ہیں، تو پھر ہم اس آیت سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کا مخاطب میں ہوں، آپ ہیں، ہم میں سے ہر شخص ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے مطالبہ کرنے جا رہا ہے۔ اس بات کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھ لیں تو ہم اگلے مطالبے پر چلیں کہ رب تعالیٰ مطالبہ ہم سے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آگے کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ مطالبہ کیا ہے؟ کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ مجھ سے مطالبہ یہ ہے، آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو جائے۔ یہ مطالبہ سمجھ گئے آپ؟ کیوں دوستو، بات سمجھ میں آ رہی کہ مطالبہ کیا ہے؟ کہ اپنی زندگی کے تمام اعمال جو ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق کر لو۔ ہماری عقل جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے وہ فوراً سوال کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، کیوں؟ فوراً سوال کرتی ہے کیوں؟ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے نا کہ نہیں؟ اچھا یہ بات بھی میں آپ سے گزارش کروں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ العلیم بھی ہیں اور الحکیم بھی ہیں۔ ان کی ایک صفت کیا ہے؟ العلیم، اور دوسری صفت کیا ہے؟ الحکیم۔ العلیم سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ ہر چیز، ہر کانسیپٹ، ہر حرف، ہر وقت جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، کوئی چیز بھی اس کائنات کی ہمارے ذہن میں آنے والا خیال ہو یا کوئی حرف ہو اس کا مطلب ہو، کوئی لفظ ہو اس کا مطلب ہو، کوئی جملہ ہو اس کی کنسٹرکشن ہو، اس جملے کے اندر الفاظ کو آگے پیچھے کرنے سے مطلب میں کیا فرق پڑتا ہے،
کوئی حرف لگائے تو کیا فرق پڑتا ہے معانی میں، اور کوئی نکال دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے علم سے باہر نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، کیا یہ اس کے علم کے باہر ہے کہ میں نے کائنات میں انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے ذہنوں میں ایک چیز آلہ لگایا، اس کا نام عقل ہے؟ یہ چیز اس کے علم سے باہر ہے کیا؟ اس کو خوب علم ہے کہ اس نے آدم سے لے کے آخری انسان تک جتنے بھی انسان پیدا کرنے ہیں یا کیے ہیں، ہر انسان کے دماغ میں ایک چیز لگائی ہے، اسے کہا جاتا ہے عقل۔ یہ اللہ نے لگائی ہے کسی اور نے لگائی ہے؟ جی، کسی اور نے تو نہیں لگا دی بیچ میں آ کے کہ اس کی تخلیق میں کسی نے مداخلت کر لی ہو۔ اللہ نے جب عقل لگائی ہے تو اس عقل کا وظیفہ کیا رکھا ہے؟ اصل عقل کا کوئی کام بھی تو رکھا ہے نا اس نے۔ العلیم ہے تو الحکیم بھی ہے۔ الحکیم وہ ہوتا ہے جو وائز ہوتا ہے، جس کا کام کوئی عبث نہیں ہوتا، اس کے ہر کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے، بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا وہ۔ اب اس نے اگر عقل دی ہے اور اس کے اندر اس کا کوئی وظیفہ بھی اس نے لگایا، وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ، عقل کا جو وظیفہ ہے، جو کام ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرے، سوچے۔ جب وہ غور و فکر کرے گی اس کائنات کے اندر مختلف چیزوں پر، تو اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوگا؟ سمجھ۔ غور و فکر جب انسان کرتا ہے، عقل غور و فکر کرتی ہے، تو پھر کیا پیدا ہوتا ہے؟ سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ میری باتوں پر غور و فکر نہیں کر رہے، توجہ سے نہیں سن رہے، تو کیا سمجھ پیدا ہوگی؟ سمجھ اسی کے نتیجے میں پیدا ہوگی نا۔ اب جب سمجھ جو پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر علم بنتا ہے۔ جو چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی وہ آپ کے علم کا حصہ بن گیا۔ بات سمجھ گئی؟ کہنے کا مطلب ہے عقل کا کام ہے غور و فکر کر کے، سمجھ کے پیدا کر کے علم کا حاصل کرنا، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن غور و فکر جب کرتی ہے، سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، تو جو چیز اسے سمجھ نہیں آتی اس پر کیوں کا سوال فوراً اٹھاتی ہے، کیوں؟ اور یہ سوال بڑا پسندیدہ ہے۔ میں ذرا مختلف بات کہہ رہا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ سوال نہیں کرنا چاہیے نا۔ اللہ کے رسول خود سوال کرتے ہیں، قرآن خود سوال کرتا ہے، صحابہ کرام نہیں پوچھتے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اچھا یہ فلاں چیز کیسے ہے؟ پھر صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کچھ بتانا چاہتے ہیں، ہماری عقلوں کو صرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ و رسولہ عالم، آپ بتا دیجئے، اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے۔ پھر بتاتے ہیں، اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے۔ بہت ساری مسائل ہیں اس کی، حدیث کی کتاب بھری پڑی ہیں کہ اللہ کے رسول خود سوال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کتنے سوال اٹھاتا ہے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ افلا یتدبرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا غور نہیں کرتے ہو؟ افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں کرتے، عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ نے مطالبہ کیا انسان سے، اہل ایمان سے، کہ ایمان میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو عقل نے فوراً سوال کیا جڑا، کیوں؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں، جو عقل کے بھی خالق ہیں، جس نے یہ سوال کرنا ہے، اس کی دوسری ایک بڑی صفت جو ہے وہ ہے الرحمن۔ وہ کیا ہے؟ الرحمن۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ الرحمن علی عرش استویٰ، یہ کائنات کا جو نظام ہے، جو عرش اللہ کا ہے جس سے وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو اس پر جو ہستی کار فرما ہے وہ کون ہے؟ الرحمن ہے۔ اس کی صفت رحمان کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول ہمیں بتاتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر اس نے ایک چیز کو لازم کیا، وہ کیا تھی؟ رحمت۔ وہ کیا ہے؟ رحمت۔ وَهُوَ مَكْتُوبٌ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس پر لکھی موجود ہے کہ میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے
یہ اس کے عرش پر لکھا ہوا موجود ہے، یعنی اس کے نظام ہستی جو چل رہا ہے اس کے اندر انڈر لائنگ جو صفت ہے اس کی وہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ کائنات ہستی اس کی رحمت سے چل رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا کہ الجبار علی عرش استویٰ، کہیں نہیں فرمایا القوی علی عرش استویٰ، کہیں نہیں فرمایا کہ القہار علی عرش استویٰ، کہیں نہیں فرمایا العادل علی عرش استویٰ۔ جہاں فرمایا کہا کہ الرحمن علی عرش استویٰ۔ اس کائنات کا ہستی کا جو نظام ہے وہ رب تعالیٰ اپنی صفت رحمت سے چلا رہے ہیں۔ تو وہ جو رحمان ہے وہ اپنے مومن بندے کی عقل کے سوال کا جواب نہیں دے گا، جی دے گا۔ وہ اپنے بندوں کی عقلوں کا جو سوال ہوتا ہے جو اس نے خود پیدا کی اس کے جواب دیتا ہے، اور جہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے وہیں دیتا ہے۔ انہی آیتوں میں اس نے دیا۔ ایک تو کیوں کا جواب ہمیں لینا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت میں 3 طرح اس کا جواب دیا ہے، ایک طرح نہیں، تاکہ بندوں کی جو عقلیں مختلف قسم کی سوچ رکھتی ہیں، ڈیفرنٹ اینگل سے سوچیں گی تو وہ ہر طرح مطمئن ہو جائیں۔ 3 جواب دیے۔ ایک جواب تو اسی جملے میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جو ہے اسی میں ایک جواب ہے۔ یہ نہیں فرمایا ادخلوا فی الاسلام کافہ، کہتے تو ادخلوا فی الاسلام کافہ کہتے تو مطلب تو وہی بنتا نا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نہیں کہا، سلم کا کہا ہے۔ سلم جو ہے وہ روٹ ہے اسلام کی، جو اس کا بنیادی لفظ ہے اسلام کا وہ کیا ہے؟ سلم ہے، اور سلم سے سلام نکلتا ہے۔ سلام سے مطلب ہوتا ہے سلامتی، تحفظ، امن، سلامتی، تحفظ اور امن، اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے اطاعت۔ تو سلم کہہ کے کیا مطلب کہا کہ اللہ کے اطاعت اختیار کر لو پوری کی پوری، تاکہ تمہیں مل جائے کیا؟ سلامتی، تحفظ اور امن مل جائے۔ اس لیے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر پورے داخل نہیں ہوگے تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ سلامتی، تحفظ اور امن نہیں ملے گا۔ پوری اگر سلامتی، امن اور تحفظ چاہتے ہو تو پھر کیا ہے؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات کلیئر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے شروع میں اور 6 ہجری کے آخر میں خط لکھے تھے بادشاہوں کو۔ ہرقل کو خط لکھا، قیصر کو خط لکھا، کسریٰ کو خط لکھا، اور قبط کے جو سربراہ تھا اس کو بھی خط لکھا۔ 3 بڑے بادشاہوں کو خط لکھا۔ ہر خط جو ہے وہ ہوتا ہے کہ شروع ہوتا ہے کہ میں محمد بن عبداللہ الی عظیم قبط الی عظیم روم الی عظیم فارس، اما بعد اگلا پتہ ہے کیا جملہ ہے؟ پورا خط اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے، اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے، تحفظ پا جاؤ گے، امن حاصل کر لو گے۔ لیکن اگر نہیں داخل ہوتے فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر اسلام نہیں قبول کرتے، آگے یہ نہیں کہا کہ میں فوجیں لے کے آؤں گا، آگے یہ کہا کہ فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسم المجوس، لکھا ہے کسریٰ کو کہ اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو تمہاری وجہ سے یہ جتنے مجوسی ایران میں رہتے ہیں یہ بھی اسلام نہیں لائیں گے، تو ان کے اسلام نہ لانے کا جو وزر ہے، جو گناہ ہے، وہ تم پر آئے گا۔ قیصر کو لکھا کہ فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسم الأریسیین، یہ عیسائیوں کا فرقہ جو اریسیین کا ہے، جو تمہارے بادشاہت میں رہتا ہے، اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو وہ بھی نہیں لائیں گے، تو ان کے اسلام نہ لانے کا جو گناہ ہے وہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ بقوقس کو لکھا کہ فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسم القبط، اگر تم نہیں اسلام لاؤ گے تو پھر یہ قبطی بھی اسلام نہیں لے کے آئیں گے، تو ان کا جو گناہ ہے وہ تم پر ہوگا۔
والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس کے اوپر ہو جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ یہ من محمد رسول اللہ کتاب ختم ہو جاتی۔ تو اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام لایا جاتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ سلامتی، تحفظ اور امن ملتا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا ہمارے مسلمان معاشروں میں سلامتی، تحفظ اور امن موجود ہے؟ آج اس دنیا میں امن، سلامتی، تحفظ موجود ہے؟ غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیجئے، کیا مسلمان معاشروں میں امن، سلامتی، تحفظ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں کہ جواب بھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ میں نہیں ہے تو یہ امن، سلامتی، تحفظ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا جواب وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اب اس پہ ہم نے آنا ہے کہ اسلام ہے کیا، اور اسلام کے اندر پورا داخل ہونے کا مطلب کیا ہے، اس میں ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے تین جواب دیکھ لیا جائے تاکہ عقلیں مطمئن ہو جائیں کہ ہاں بھائی اسلام میں داخل ہونا ضروری پورے کا پورا۔ دوسرا جواب وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور شیطان کے نقش پا کی پیروی مت کرو۔ کیوں جناب؟ پھر سوال کیوں کا؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ کیا دشمن کے نقش پا کی یا اس کے پلان کی یا اس کے طریقے کی پیروی کی جاتی ہے؟ عقل کیا تقاضا کرتی ہے کہ جو دشمن ہے اس کے پیچھے چلو، اس کے طریقے پر چلو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بابا اگر آپ اسلام میں پورے داخل نہیں ہوتے تو پھر آپ کس کے طریقے پہ چلو گے؟ شیطان کے، اور وہ تمہارا دشمن ہے، اس لیے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسرا جواب، یہ جو خطوات ہے یہ خطہ سے نکلا، اور خطہ سے خطہ بھی نکلتا ہے جس کا مطلب پلان ہوتا ہے۔ جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلان، سکیم۔ اچھا، دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بنتا ہے کہ اور شیطان کے پلان کا شکار نہ ہو جاؤ۔ جو دشمن پلان بناتا ہے اسے سازش کہا جاتا ہے نا، دشمن کی پلاننگ کو سازش کہا جاتا ہے نا۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہوگا اس لیے پورے داخل ہو جاؤ تاکہ شیطان کی سازش کا شکار نہ ہو جاؤ، کیونکہ اس کی تو سازش ہی ہے کہ آپ پورے داخل نہ ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دو باتیں پہلے ہم کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے شیطان کا طریقہ کیا ہے، دوسرے شیطان کی سازش کیا ہے۔ پھر ہم آئیں گے اس سوال پر کہ اسلام میں پورا داخل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، آپ کے علم میں ہے نا کہ ابلیس جو تھا یہ ایک نیک جن تھا۔ کچھ لوگوں نے مفسرین لکھا ہے کہ وہ ایک فرشتہ تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید سورۃ الکہف میں کہتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے وہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کرنے پر قادر ہوا۔ فَفَسَقَ، اسی سبب سے وہ اس بات پر قادر ہوا کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کر سکے۔ اگر فرشتہ ہوتا تو اپنے رب کی نافرمانی نہ کر سکتا، اس لیے کہ وہ یفعلون ما یؤمرون ہے، ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کریں۔ ہاں، اپنی اصحاب العقل ہیں، عقل ضرور رکھتے ہیں، اپنی اوپینین ضرور رکھتے ہیں، لیکن جب حکم دے دیا جاتا ہے، اپنی ریزرویشن ہو تو اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب حکم دے دیا جائے تو پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اس سے حکم عدولی نہیں کرتے۔ اچھا، لیکن جنات جو ہیں ہماری طرح وہ بھی اختیار رکھتے ہیں، انسانوں کی طرح عقل بھی رکھتے ہیں، اختیار بھی رکھتے ہیں، تو اپنے اختیار سے اللہ کے حکم کی فرما برداری بھی کر سکتے ہیں اور نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، یہ اختیار ان کے پاس موجود ہے۔ اسی لیے یہ جو جن اور انسان ہیں ان کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے عبادت کہا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ اب سجدہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں نا، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ، تسبیح اور تحمید بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ ساری تسبیح تحمید تقدیس کون کرتے ہیں؟ فرشتے بھی کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ تسبیح تحمید تقدیس تو حجر اور شجر بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس کر رہی ہے۔ پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم اور شجر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تو تسبیح فرشتے بھی کرتے ہیں، تو تسبیح تو حجر بھی کرتے ہیں، شجر بھی کرتے ہیں، کائنات کی تمام چیزیں کرتی ہیں۔ لیکن کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، کائنات میں بنیادی طور پہ اسلامی نقطہ نظر سے 6 قسم کی مخلوقات ہیں۔ 3 قسم کی مخلوقات عقل کے بغیر ہیں، 3 قسم کی مخلوقات عقل کے بغیر ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے۔ اس میں ہے جمادات، یعنی پتھر وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن میں نہ نشو و نما ہوتی ہے نہ حرکت ہوتی ہے ان کے پاس اختیاری۔ اور اسی طرح نباتات جو ہیں، یہ دوسری قسم ہے، اس سے بہتر ہے، ان میں نشو و نما تو ہوتی ہے لیکن حرکت اختیاری نہیں ہوتی، شجر جہاں لگ جاتا ہے وہیں لگ جاتا ہے نا، ہلتا نہیں ہے وہاں سے، عقل ان میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ تیسری جو اس سے بڑھیا چیز ہے وہ حیوانات ہیں، انہیں نشو و نما بھی ہوتی ہے اور حرکت اختیاری بھی ہوتی ہے، عقل ان میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن سمجھ کا کچھ نہ کچھ لیول ان سب میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ سمجھ کا کچھ لیول ان میں ہوتا ہے لیکن عقل راسخ ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ یہ اپنے رب کے احکام کو سمجھتے بھی ہیں اور جو ڈیوٹی اللہ نے لگا دی ہیں اس کو پرفارم بھی کرتے ہیں اسی طرح۔ جو پروگرامنگ اس نے کر دی ہے چاند کی مثلاً، تو وہ اس کے مطابق چل رہا ہے نا اپنے آربٹ پہ، اسی سپیڈ سے چل رہا ہے، اسی رستے پہ چل رہا ہے۔ سورج کا جو درجہ حرارت مقرر کر دیا ہے اسی درجہ حرارت پہ چل رہا ہے۔ زمین کی جو حرکت مقرر کر دی ہے اسی پہ چل رہی ہے، ایسا ہے نا؟ اسی طرح بیج سرسوں کا ہو تو وہ لگایا جائے تو ایک خاص قسم کا پودا نکالتا ہے جو اس کے اندر پروگرامڈ ہے، اللہ نے حکم دیا، اسے سمجھ ہے۔ زمین میں دبایا جاتا ہے تو ویسا ہی شجرہ نکلتا ہے اس میں سے۔ آم کی گٹھلی لگائی جائے تو اس کے اندر الگ پروگرامنگ ہے، اسے پتہ ہے، اس کو دبایا جائے تو اور قسم کا اس میں سے شجرہ نکلتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسی طرح ان میں سب میں کچھ نہ کچھ سمجھ کا لیول ہے، لیکن ان سب کی تسبیح کو، تحمید کو، تقدیس کو قرآن مجید کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، ان کے سجدے کو، ان کے رکوع کو تم سمجھتے نہیں ہو۔ ہمارے یار لوگ پتہ کیا کرتے ہیں آج کل، جی ہمارے ہاں کہانیاں بہت ہیں نا، جی لیلۃ القدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، تو رات کو نکل کے دیکھیں وہاں سے گزرے تھے، ایک جو درخت تھا نا وہ نیچے گرا ہوا تھا۔ بھئی باقی درخت کیوں نہیں گرے ہوئے تھے؟ وہ نہیں سجدہ کر رہے تھے؟ وہ اگلے دن جائے گا تو وہاں بھی وہ بھی گرا ہوگا پھر بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، قرآن کو سمجھو یار، قصے کہانی میں مت پڑھو۔ ہم قصے کہانی میں چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، قرآن کے مطلب کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے بھی اللہ کی تسبیح تحمید تقدیس کرتے ہیں رکوع کے، لیکن اللہ کہتے ہیں کوئی عبادت نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ عبادت کون کرتا ہے؟ عبادت کے لیے کس کو پیدا کیا ہے؟ جن کو اور انسان کو پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اس کو ساتھ اختیار دیا ہے۔ چاہو تو میرے حکم کی تعمیل کرو، چاہے اس کے خلاف کرو،
جب وہ اختیار ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکنے کے باوجود اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے عبادت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کے پاس اختیار تھا کہ مسجد میں بیٹھو اعتکاف کرو، آپ کے پاس اختیار تھا کہ اس وقت باہر گھومو، جیسے بہت دنیا گھوم رہی ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے، معصیت میں پڑی ہوئی ہے، وہ اپنے اختیار کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنے اختیار کو استعمال کر رہے ہیں نا، جو اختیار اللہ نے دیا ہمیں۔ جب اختیار دیا ہے تو پھر ہمارا ہر ایکشن جو ہے وہ ویلیو فری نہیں ہے، وہ ویلیو لوڈڈ ہے، یا وہ عبادت ہے یا معصیت ہے۔ ہم نے کھایا اللہ کے حکم کے مطابق کھایا تو کیا ہوئی؟ عبادت ہوئی۔ کمایا اللہ کے حکم کے مطابق کمایا تو کیا ہوا؟ عبادت ہوئی۔ کمایا لیکن اللہ کے حکم کے خلاف کمایا، کیا ہوا؟ معصیت ہوئی، گناہ ہوا، اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہوا، یا آپ کے ایک پلڑے میں آ گیا یا دوسرے پلڑے میں چلا گیا۔ کھایا بھی تو جب تو اللہ کے حکم کے مطابق کھایا، حلال کو کھایا تو یا عبادت ہو گئی، یا پھر کمایا تو عبادت تھی لیکن کھایا اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، اسراف کر لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کیونکہ افطاری کے پیسے اکٹھے دیے ہوئے ہیں نا، تو جتنا بھی کھا لوں۔ ہماری قوم کا مسئلہ ہے نا اسراف، جہاں اپنا پیسہ نہیں لگا وہاں اسراف۔ اللہ، میں یہاں پہ ایک بات کہہ دوں، بات ذہن میں آ گئی ہے، قیمتی بات ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام وضو کر رہے ہیں بیٹھے، آزاد 3 کی بجائے 4 دفعہ دھونے شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، فرمایا لا تسرفوا فی الوضوء، وضو میں اسراف نہیں کرو۔ صحابہ کرام نے کہا فی الوضوء اسراف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ یہ تو نیک کام ہے، ہم تو شوق سے 4 دفعہ دھو رہے ہیں تاکہ ہمیں اجر زیادہ ملے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم۔ کس کا جواب؟ کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن اگلی بات جو کہی نا وہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پانی کی کمی ہے، یہ طریقہ زندگی ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ چاہے آپ چلتے دریا کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے ہوں تو بھی اسراف ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ چلتے دریا سے پانی میں کمی آئے گی، جو استعمال کریں گے واپس زمین میں چلا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول ایک ڈسپلن سکھا رہے ہیں کہ چلتا دریا بھی ہے، فراوانی ہے چیز کی، اسراف نہ کرو، حکم کے مطابق چلو، ڈسپلن رہو۔ مسلمان کی زندگی شعور کی زندگی ہوتی ہے، ایک ڈسپلن زندگی ہوتی ہے، اس میں ال ڈسپلن نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ اختیار ہے، اب اختیار یہ ہے کہ میں اللہ نے حکم دیا 3 دفعہ دھونے کا، میں 3 دفعہ دھوں یا 4 دفعہ دھوں، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اچھا، جو اللہ کا رسول پانی کے اسراف سے منع کر رہا ہے وضو میں، تو یہ ہمارے لیے، میں ذرا یہ بات کہہ دوں، کچھ متعلق ہے اس سے، زندگی کے ہر معاملے سے، ادخلوا فی السلم کافہ سے متعلق ہے۔ تو میں جب انجینئر ہوں، میں جب ایک انجینئر ہوں تو پھر میں اپنی عقل کو اس پہ نہ لگاؤں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لا تسرفوا فی الوضوء، میں ٹوٹی ایسی بناؤں کہ جس میں وہ پانی تو ذرا کھل کے آئے، پریشر سے آئے، لیکن پانی کم آئے۔ کیا میں ایسا میکانزم ڈیولپ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟
کیونکہ میرا نبی کہتا ہے کہ پانی کو ضائع، اللہ کا رسول کا حکم کیا، اسلام کیا کہتا ہے کہ پانی کو ضائع نہ کرو۔ اللہ کا رسول تو ایک سا پانی سے غسل فرماتے ہیں، میں تو کئی سا سے وضو کرتا ہوں، ٹوٹی کھولتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں تو ایک بالٹی تو پانی کی ویسے گزر جاتی ہے، کیا میں نے کام نہیں کھول سکتا؟ ویسے انجینئر تو اپنا کام کرے گا نا، لیکن میں جو موجود ہوں، جس کو یہ اللہ کا حکم پتہ چل گیا ہے، تو میں تھوڑا پانی کو کم نہیں کھول سکتا، بار بار بند اور کھول نہیں کر سکتا، تھوڑی سی محنت نہیں کر سکتا، بس مسواک کر رہا ہوں کہ ٹوٹی کھلی ہوئی ہے۔ رش ہے، لوگ کھڑے ہیں، میں جوان ہوں، تیز ہوں ذرا، تو سب سے آگے نکل کے وضو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا میں دوسروں کا حق نہیں مار رہا؟ کیا ان کا حق مجھ سے مقدم نہیں ہے؟ وہ پہلے نہیں آئے ہوئے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، زندگی کے ہر دائرے میں۔ ابھی آتا ہوں میں اس کے معنی کی طرف، فی الحال تو میں جواب دینا چاہ رہا تھا۔ تو بات کیا ہو رہی ہے کہ وہ ایک جن ہے، بات یہاں سے ہو رہی تھی کہ وہ جن تھا، نیک تھا، اتنا نیک تھا کہ فرشتوں کی کمپنی میں بیٹھنے کی اسے اجازت تھی۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور یہ پیدا کیا اور لوگوں فرشتوں کو بتایا، فرشتوں کو نہیں بتایا، پوری کائنات کو بتایا تھا۔ فرشتوں کا صرف ذکر ہے بظاہر کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، جو اس کائنات کا نظام میری ہدایات کے مطابق چلائے گا، جس کو تصرف ہوگا اس کائنات کی چیزوں کو اندر کو استعمال کرنے کا، ایسی ایک مخلوق بنانے والا ہوں۔ آپ نے کہیں جنوں کی بستیاں دیکھی ہیں کہ انہوں نے اس زمین پر، کرۂ ارضی پر اپنی بستیاں بنائی ہوں؟ یا فرشتوں کی بستیاں دیکھی ہیں؟ یا جانوروں کی دیکھی ہیں؟ باقی نباتات کو تو چھوڑ ہی دیں نا آپ، حجر کو تو۔ خلافت کا کیا مطلب ہے؟ نائب کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ زمین میں جائے گا، میرے بہاف پر اس کائنات کی جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوگی۔ اب یہ جب اللہ نے اعلان کیا تو عقل والی دو مخلوقات پہلے سے بیٹھی تھی وہاں، کون کون سی؟ ایک فرشتے اور ایک جن۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو بڑا مقام ہے، ہم تو بڑے عرصے سے آپ کی اطاعت کرتے آ رہے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ایک ملینز آف ایئرز ہو کے ہم آپ کی تسبیح تحمید تقدیس کر رہے ہیں، تو یہ مرتبہ ہمیں دے دینا۔ سورہ صاد میں آتا ہے کہ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو ملأ الاعلیٰ میں ایک مخاصمہ ہوا، عقل والی مخلوقات نے اس مرتبے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ وہ پھر سورہ البقرہ میں بیان کیا اس کو۔ اللہ نے پھر ثابت کیا، پوری عقل والی مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بتایا انہیں کہ اس کائنات میں کیا کچھ کرنا ہے۔ آدم کو بھی پیدا کر لیا، اسے بھی بتایا، پریزنٹیشن دی۔ پریزنٹیشن سمجھتے ہیں نا؟ میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں نا، کس زبان میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں میں آپ کو؟ کون سی زبان استعمال کر رہا ہوں؟ اردو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اردو آتی ہے نا؟ تو آپ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں نا؟ آپ کی سمجھ میں چیزیں آ رہی ہیں، آپ کا علم کا حصہ بن رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد میں پوچھوں آپ سے کہ میں نے کیا کہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ بتا سکتے ہو نا؟ بہت سارے لوگ بہت کچھ بتا سکیں گے، نہیں؟ اگر یہاں ایک چائنیز بیٹھا ہو جسے اردو نہیں آتی، اسے سمجھ آئے گی؟ ایک اور افریقن بیٹھا ہے جو اس کو اردو نہیں آتی، اس کو سمجھ آ جائے گی؟ اچھا، پریزنٹیشن دینے کے بعد اگر وہ لوگ یہ کہیں، میں ایک بات ایسی بیان زبان میں کہوں کہ جس کو وہ سمجھ رہے ہوں اس وقت، تو کہ میں نے کچھ انعامات دینے ان کو دوں گا جن کو اس بات کی سمجھ ہوگی، میں نے کچھ ذمہ داریاں دینی ہیں، وہ کہیں جی ہم تو پہلے سے موجود ہیں، ہم زیادہ سیانے ہمیں دو۔ میں کہا اچھا، ابھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے، میں کچھ چیزوں کا بیان کرتا ہوں، جس کو سمجھ آ جائے گی اسے ملے گا۔
وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ یہ کہانی یہ ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ نے کہا میں بیان کرتا ہوں زمین میں جا کے کیا کرنے والے کام ہیں۔ یہ تفسیر میں نے نہیں بیان کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں کام آنی تھی نا ان کے نام بتائے اللہ نے۔ تو پھر پوچھا بتاؤ ان چیزوں کے نام، اگر تم سچے تھے کہ ہم بہتر ہیں ہمیں دے دو یہ ذمہ داری۔ انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ٹھیک ہو گئی بات، ہمیں نہیں پتہ، آپ جو چاہو کرو۔ پھر اللہ نے کہا تم بتاؤ آدم نے بتا دیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ میں اختصار کر رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم کہہ رہے تھے اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا رہے تھے۔ اس کا مطلب فرشتے کچھ چھپا رہے تھے نا، بظاہر کہہ رہے تھے تبھی تسمیہ تحمید تقدیس کر رہے ہیں، اصل میں کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ذمہ داری ہمیں دے دو، ہم زیادہ بیٹر کوالیفائڈ ہیں۔ اللہ نے کہا تم بیٹر کوالیفائڈ نہیں ہو، ثابت ہو گیا نا، انہوں نے تو مان لیا۔ ابلیس نے نہیں مانا، جنہوں نے نہیں مانا۔ اللہ نے پھر کہا کہ اسجدوا لآدم، اب آدم کو میں نے نائب بنا دیا ہے تو اب سب لوگ اس کی نیابت کو قبول کرو، اس کی خلافت کو قبول کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کرنا ہے تم لوگوں نے تعاون، ٹھیک ہے، اس کی خدمت میں لگ جاؤ، جو کہے کرو۔ اب فرشتے ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ کوئی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کوئی استغفار کر رہے ہیں، کوئی یہاں بیٹھے ہمارے لیے لکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ حفت بھی ملائکہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانکتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ لوگ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، پھر جا کے رپورٹ کریں گے کہ اللہ تیرے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ لوگ بیٹھے تھے، یہ بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لیے اپنے بیٹھنے کو آپ عبث نہ سمجھیں، اگر مناسب سمجھیں تو قریب بھی ہو جائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا، یہ بھی طریقہ بتایا ہے کہ جب علم کے لیے بیٹھو تو قریب بیٹھو تاکہ فرشتے آپ کو ڈھانک لیں۔ جو اکیلا دور بیٹھا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے فرشتوں کے پروں سے نکل گیا ہوتا ہے، تو برکت ہوتی ہے قریب بیٹھنے سے۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس نے کیا کہا، فرشتے تو لگے ہوئے ہیں، کام میں لگ گئے۔ جانور ہمارے سامنے مسخر ہیں، قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم جس جانور کو چاہتے ہیں پکڑتے ہیں، ذبح کر لیتے ہیں کہ نہیں کر لیتے؟ کیا جنات کر سکتے ہیں ذبح؟ ہم جس چاہے پیڑ سے توڑتے ہیں، ہم زمین کا سینہ چیرتے ہیں، اس میں دانے ڈالتے ہیں، اس میں سے پودے نکلتے ہیں، پھر ہم اسے ریپ کرتے ہیں، ہم اس میں سے گندم اگاتے ہیں، مختلف پھل اور سبزیاں اگاتے ہیں، پھر ہم اسے کاٹتے ہیں اور پکاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ ہماری ایک سویلائزیشن، ہم نے زمین کے اوپر عمارت بنائی، اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا، زمین پر بھیجا ہے۔ اب ابلیس اور اس کی نسل یہ چاہتے تھے کہ یہ اعزاز ہمیں ملے، اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے نہیں ہے بھائی۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے پھر پوچھا، سورۃ الحجر میں بھی آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے، بہت ساری صورتوں میں آتا ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ابلیس جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، میں نے اس کو نیابت دینی ہے اور کسی کو نہیں دینی، میں نے اسپیشل بنایا اپنے ہاتھوں سے، تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ جناب میں تو فرشتہ نہیں ہوں، آپ نے تو فرشتوں کو کہا تھا۔ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں جن ہوں، میں بہتر ہوں اس سے، میں اس لیے نہیں سجدہ کیا۔ لم اکن لیسجد، دوسری جگہ کہا لم اکن لیسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کرنے والا جس کو تم نے مٹی سے اور بنایا ہے۔ تیسری جگہ کہا ارائیت ھذا الذی کرمت علیہ، تم نے دیکھا ہے اس کو، جس کو تم نے میرے اوپر اکرام دیا ہے اور اپنی خلافت کے منصب پر فائز کر دیا ہے، یہ مٹی کا مادو، لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا،
اگر تم مجھے قیامت تک وقت دو نا تو میں اس کی پوری ذریت کو ہی راستے سے ہٹا دوں گا، گرفتار کر لوں گا، مگر بہت تھوڑے بچیں گے مجھ سے، مجھے وقت تو دو۔ اللہ عادل ہے، رحمان بھی ہے۔ ایک مخلوق نے مطالبہ کر دیا تو کہا ٹھیک ہے جا وقت لے، کیا کر، وقت لے، ٹائم لگا۔ دوسری جگہ کہا ربی بما اغویتنی، کہ اللہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تو ٹھیک ٹھاک تھا، ہمیشہ آپ کی تابعداری کرتا تھا، اب میرا حق مار کے اس کو دے دیا، نئی مخلوق پیدا کی دے دی، میں تو ملینز آف ایئر سے آپ کی عبادت کرنے والا تھا، تم نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے وقت دے دے۔ قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے وقت دیتا ہوں میں ایک خاص وقت تک، جا جو کرنا ہے کر۔ تو وقت اسے ملا ہوا ہے نا، تو اب کس لیے، خالی بیٹھنے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اس کا طریقہ کیا ہوا، طریقہ سمجھ میں آ گیا جو میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا جب تک اپنی میں کے خلاف نہ ہو کوئی بات۔ میرا نقطہ سمجھیں آپ دوست، پھر کہوں اللہ کے احکام کو مانتے رہنا مانتے رہنا مانتے رہنا جب تک اپنی میں کے خلاف نہیں کوئی حکم آیا، اپنی میں کے خلاف حکم نہیں آیا جب تک ابلیس مانتا رہا۔ جب میں کے خلاف بات آ گئی انا خیر منہ، میں بہتر، اب میری بہتری کو تم نے نیچا کر دیا، یہ میں نہیں مان سکتا۔ کہ طریقہ کیا ہوا کہ کچھ مانو کچھ نہ مانو، جو پسند ہے وہ مان لو اور جو پسند نہیں ہے وہ نہ مانو۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ ابلیس کا طریقہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے داخل ہو جاؤ تاکہ ابلیس کے طریقے پر نہ چلو، اس کے طریقے سے بچ سکو، وہ دشمن ہے، دشمن کے طریقے پہ نہیں چلا کرتے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سازش بھی یہی ہے، اس دشمن کی سازش یہ ہے، کیا کہا کہ ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ دوسری جگہ کہا رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ اے رب کیونکہ تو نے میرا حق مار کے اس کو دے دیا ہے، مجھے تم نے گمراہ کر دیا ہے، تو اب میں نے کیا کرنا ہے؟ تیرا جو سیدھا رستہ ہے، جو تیرے اطاعت کا رستہ ہے، تیرے رب تیرے حکم اور تیرے حکم کی اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت کا جو رستہ ہے، جو اسلام کا رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس کے اوپر میں گھات لگا کے بیٹھوں گا، ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ گھات لگا کے سمجھتے ہیں؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں آؤں گا ان کے سامنے سے بھی، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں دائیں سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے کہ تم نے ان کو خلیفہ بنا دیا، اپنی نیابت دے دی، مجھے نہیں دی۔ میں ان کو ادخلوا فی السلم کافہ کے طریقے پہ، صراط ایک مستقیم پر ہمیشہ چلنے نہیں دوں گا، میں گھات لگا کے بیٹھوں گا، میں کوئی چیز انٹر نہیں چھوڑوں گا، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑوں گا کہ جس سے مجھے پتہ ہو کہ میں اس کو شکار کر سکتا ہوں اور وہ میں نہ کروں۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن آؤں گا کیسے؟
آؤں گا دوستی کے روپ میں۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے چیزوں کو مزین کروں گا، جو تمہاری نافرمانی کا راستہ ہوگا اسے میں تھرلنگ بناؤں گا، اس کو میں مزین کروں گا، اس کو بڑا دلکش بناؤں گا، اس میں ان کو بڑا مزہ آئے گا۔ دوسرے جگہ کہا فَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلا دوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اتنا کئی 3-4 دفعہ اس پہ اندر زور ہے، ضرور بر ضرور اپنی خواہشوں کا غلام بنا دوں، اسی کے پیچھے چلیں گے جناب۔ یہ رب کے بندے نہیں بنیں گے، من کے بندے بنیں گے۔ میں کروں گا، مجھے وقت دو نا۔ سازش سمجھ میں آ گئی؟ ادخلوا فی السلم کافہ میں اگر نہیں جاتے تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ اس کی سازش کا شکار ہیں۔ کبھی آپ کہیں گے میرا من نہیں کرتا، یار مجھے تو اس بات کی عادت نہیں ہے، اس لیے کہ عادت اس نے بگاڑ دی ہے نا بھائی کافی دنوں سے۔ میرا مزاج اس طرح کا نہیں ہے، اس لیے کہ مزاج اس نے خراب کر دیا نا بھائی۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اس کی ہوائے نفس بھی اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کے آؤں، جو قرآن اور سنت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں ہے مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ کیوں؟ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اصل میں اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اسلام اصل میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہی کا نام ہے۔ اگر آپ نے اطاعت اللہ کے رسول کی نہیں کی تو آپ نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کے، اس کی سنت کو چھوڑ کے، ان کی سیرت کو چھوڑ کے، ان کے مزاج کو چھوڑ کے، ان کی پسند اور ناپسند کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اللہ کی اطاعت کا اسلام کا ہے نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ان کے مزاج کے مطابق مزاج بنے گا تو اسلام آئے گا۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو اسلام کا تعارف ہے بڑا فقہی، بڑا کلامی ہے، بڑے جھگڑے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہ اس میں مسئلہ ادھر ہے، اس میں مسئلہ ادھر ہے، یہی سنتے آ رہے ہیں نا ساری عمر۔ کہیں محبت ہے، کہیں چاشنی ہے، وہ اللہ کے رسول کی سنت اور سیرت میں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی سنت اور سیرت میں ہے۔ اس کو پڑھے نا ذرا، پتہ چل جاتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا۔ دشمن نے لہو لہان کر دیا ہے تو پھر میں نے کیا کرنا۔ طائف کا واقعہ یاد ہے جی؟ ذاق طعم الایمان، حلاوت ہوتی ایمان کی، ایمان کی حلاوت ہوتی ہے، ایک چاشنی ہوتی ہے، ایک مٹھاس ہوتی ہے، وہ کسی نے چکھی ہے؟ ہمارے ہاں تو ایمان بڑھتا ہے تو غصہ بڑھتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم اس سے بھی بات نہیں کر سکتے، ہم اس سے بھی بات نہیں کر سکتے،
ہاں ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ ایمان کا ذائقہ تو اس نے چکھا جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا۔ اس کے مقابلے میں پتہ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوائے نفس کو، اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، وہ اپنی خواہش نفس پہ چلتا رہتا ہے، جو من میں آتا ہے کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر حلاوت ایمان کی آئے گی؟ اچھا ایک بات کہہ دوں گا یہاں پہ، ایک مومن کی زندگی ہمیشہ شعور کی زندگی ہوتی ہے، غیر شعوری طور پہ وقت گزارنا مومن کے شایان شان نہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی غیر شعوری زندگی نہیں ہو سکتی۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سنا نا منکر نکیر آئیں گے نا، بندے کا دفن کر دیا جائے گا، اتنی دور نہیں آپ جائیں گے کہ مردہ آپ کے قدموں کی آہٹ نہ سنیں، دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے، عالم برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، سوال جواب پریلیمنری انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے، ابتدائی تفتیش شروع ہو جاتی ہے۔ من ربک، ما دینک، ما نبیک، 3 سوال، جس کا تو جواب ٹھیک ہے، جس کی زندگی اس دنیا میں اس کے مطابق ہے، ذاق طعم الایمان اس نے کیا ہے، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اس کا جواب وہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جو غلط جواب ہوگا وہ حدیث کی کتابوں میں پتہ کیا آتا ہے؟ وہ بڑا عام ہے، وہ آتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ میں فلاں میرا رب ہے، وہ آتا ہے لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ کیوں بھائی؟ کان الناس یقول شیئا فقلت، لوگ کچھ کرتے تھے کچھ کہتے تھے میں بھی کرتا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ بے شعور زندگی، غیر شعوری زندگی، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، من میں کیا آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ادخلوا فی السلم کافہ کا سوال کیا ہے؟ میں بھی آنا ہے، یہ 2 چیزیں میں نے ابھی جو بتائی ہیں نا اس پہ آتا ہوں دوبارہ، لیکن تھوڑا سا یہ بھی بیچ میں لے آؤں۔ ادخلوا فی السلم کافہ کو جب ہم سمجھتے ہیں نا تو اسلام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اسی کا نام ہے نا، ابھی ہم نے بات کی ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی، اللہ کا حکم رسول کی سنت، اسی کی اطاعت کا نام اسلام ہے نا۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ کا کیا مطلب ہوا؟ کہ زندگی کے اندر جتنے بھی آپ کے دائرے ہیں، زندگی میں بہت سارے دائرے ہیں نا، آپ کی اپنی زندگی کا ایک دائرہ جس میں اور کسی کا دخل نہیں ہے نا، پھر ایک خاندان کا دائرہ جس میں میں مداخلت نہیں کر سکتا، آپ کے خاندان کے دائرے میں مداخلت کر سکتا ہوں یا آپ کا پڑوسی کر سکتا ہے، پھر ایک آپ کی نیبرہڈ ہے، محلے داری ہے، ایک وہ بھی دائرہ ہے زندگی کا، پھر آپ کی معاش کا ایک دائرہ ہے، آپ نے کمانا بھی ہے نا، کھانا کمانا ہے نا، لگا ہوا ہے معاش، کوئی نوکری کرے گا، اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، اپنی صلاحیتوں کے مطابق کوئی کاروبار کرے گا، کوئی نوکری کرے گا، کوئی جوتے گانٹھے گا، کوئی پروفیسر بن جائے گا، کوئی جرنیل بن جائے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، کمانا ہے، کیسے کمائیں۔ پھر آپ کی قوم کا دائرہ ہے، قومی معاملات ہیں، آپ کے اپنے مسجد کا، محلے کا ایک دائرہ ہے،
ایک سیاست کا دائرہ ہے. سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کان الانبیاء یسوس بنی کان انبیاء بنی اسرائیل یسوس الناس. بنی اسرائیل میں انبیاء لوگوں کی سیاست کرتے تھے، یعنی لوگوں کے معاملات جو ہیں سماجی معاملات ان کا نظم و نسق کون سنبھالتے تھے؟ انبیاء کرتے تھے. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. سیکون خلفاء، خلفاء ہوں گے میرے بعد، وہ لوگوں کی سیاست کو، لوگوں کے سماجی معاملات کو، لوگوں کے اجتماعی معاملات کو سنبھالیں گے. اس کو سیاست کہا جاتا ہے. ایک دائرہ ہے، ہر آدمی کی زندگی میں آتا ہے. جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں فوراً آ جاتا ہے کہ فلانے کو ووٹ دینا ہے، فلانے کو ووٹ دینا ہے. اور وہ جو سارے کچرا قسم کی آپ واٹس ایپ کرتے رہتے ہیں نا ایک دوسرے کو فارورڈ، وہ سارے ذہن میں آتے ہیں، ان کو نکالو ذہن سے. ایک دائرہ ہے، یہ ایک ذمہ دارانہ دائرہ ہے. اللہ کے رسول نے اس میں بھی احکام دیے ہیں، اللہ نے احکام دیے ہیں ہمیں کہ ہم نے اپنے معاملات کو کس کے حوالے کرنا ہے، کس کے حوالے نہیں کرنا، اور جس کے حوالے ہونے ہیں اس کی صورتحال کیا ہوگی، اس کو معاملات کو کیسے چلانا چاہیے. ہر دو طرح کے احکام موجود. اسی طرح صلح اور غیر مسلموں سے تعلق کیسے ہوگا. غیر مسلموں کی قسمیں بنا دی. کچھ محارب ہیں جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. کچھ صلح پسند ہیں، کچھ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے اندر رہتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں. کچھ آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم سے مسلمان ہوا ہو. بات سمجھ میں آپ؟ اس طرح آپ کی تعلیم کا دائرہ ہے. تعلیمی معاملات کیسے ہوں گے؟ نظریہ علم کیا ہے؟ ایک دائرہ یہ بھی ہے. کیا جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں یا مدارس میں، کیا یہی پڑھاتے چلے جائیں؟ جو فکر ہماری بن گئی ہے اسی فکر پر چلتے رہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں، یہ سارے دائرے ہیں. پھر ایک دائرہ اس کائنات کے مطالعے کا بھی ہے، جس کو آپ سائنس کہتے ہیں. سائنس کا نام لے تو اور پریشانی ہو جاتی ہے. اور یہ کی دنیا داری کی بات شروع کر دی ہے. اچھا، سائنس کی تعریف پتہ کیا ہے؟ انگریزی میں کہتے ہیں کہ سسٹمیٹک اسٹڈی آف دس یونیورس بیسڈ آن آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن which is verifiable by the others also. اس کا اردو میں ترجمہ میں کہتا ہوں کہ اس کائنات کا باضابطہ مطالعہ جو تجربے اور مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر ہو. بار بار کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ تجربہ بنتا ہے نا، یہ اسی طرح ہوتا ہے نا. تو جو تجربے اور جو مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر ہو اور جس کو دوسرے بھی کر سکیں، آزما سکیں. یہی تعریف ہوئی نا. سورہ ملک کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جن کو یاد ہے وہ ٹھیک ہے، جن کو نہیں یاد وہ ذرا کھول کے دیکھیے گا. سورہ ملک کہتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت و حیات کا سلسلہ اس نے اس لیے بنایا کہ دیکھے کہ تم میں سے اچھا پرفارم کون کرتا ہے. ایز اے اللہ کا خلیفہ، جو ابھی خلافت کی ذمہ داری بات کی ہے نا، کون اچھا پرفارم کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. آگے کیسے؟ جی، وہو العزیز الغفور. الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے طبقات میں. کیا ہوتے ہیں اس پہ انشاءاللہ اگر کل موقع ملا تو بات کریں گے. ما تری فی خلق الرحمن
من تفاوت، آپ رحمان کی خلقت میں کوئی کمی بیشی نہیں پائیں گے۔ ذرا فرج البصر، ذرا دیکھو نا، آبزرویشن کرو۔ ترجمہ غلط کر رہا ہوں میں؟ فرج البصر، دیکھو نا ذرا، آبزرویشن کرو نا۔ حل تری من فطور، کوئی اس میں کمی بیشی نظر آتی ہے آپ کو؟ غور سے دیکھو۔ فرج البصر کا مطلب غور سے دیکھو، اچھی طرح اس کا مشاہدہ کرو۔ ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو۔ بار بار دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ تجربہ، تحقیق، تجربہ۔ کس کا حکم ہے؟ اس کائنات کو بار بار دیکھنا، سبع سماوات کی بات ہو رہی تھی نا، اس کائنات کے اندر بار بار غور کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے نا۔ اس کے اور عمل کرنا اسلام کا حکم ہوا یا دنیا داری کا کام ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ زندگی کا ایک دائرہ یہ بھی ہے، اس کے اندر اگر ہم پودوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسے ہم باٹنی کہتے ہیں، جانوروں کا کرتے ہیں زولوجی کہتے ہیں، عقل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسے ہم سائیکالوجی کہتے ہیں، بدن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم بیالوجی کہتے ہیں، بیہیویئر کا مطالعہ کرتے ہیں تو سوشیالوجی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مختلف برانچیں پھر بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ بھی ایک ہے۔ پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، وہ ٹوٹی بنانے کا میں نے قصہ آپ کو بنایا نا، ٹیکنالوجی بھی ایک دائرہ ہے، کیسے کی جائے ٹیکنالوجی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دائرے ہیں مختلف، ہر دائرے میں اللہ کا حکم، رسول کی سنت۔ زندگی کے کسی بھی دائرے میں کوئی بھی معاملہ درپیش ہے، ادخلوا فی السلم کافہ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ سوال کھڑا ہو جائے آپ کے ذہن میں کہ جناب یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، اس میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے رسول کی سنت کیا ہے۔ میں بالکل ذاتی زندگی کا معاملہ ہے، میں سونے جا رہا ہوں، میں کیسے سوؤں، میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے رسول کا طریقہ کیا ہے، کیا وقت مقرر کیا انہوں نے، مجھے اگر مجبوری کوئی لاحق ہے اس وقت کے مطابق تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کی سنت کیا ہے۔ صبح جاگنا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیا کرنا ہے، پہلے کس وقت جاگنا ہے، مجبوری لاحق ہے تو کیا کرنا ہے۔ بالکل ذاتی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ خاندان کا معاملہ ہے، کیسا چلانا ہے میں نے خاندان کا معاملہ، میاں بیوی کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، کیسے چلاؤں، اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمان دیا ہے۔ نکاح کر لیا تو پہلی بات میں کیا کروں، نکاح سے پہلے کیسے تلاش کروں، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کی سنت کیا ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے جس کے مطابق مجھے گھر کا معاملہ چلانا ہے۔ میری والدہ مجھ سے رات کچھ خفا تھی، میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے رسول کی سنت کیا ہے، کیا کروں میں۔ جو بات وہ کہہ رہی تھی وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، میں کر نہیں سکتا، تو کیا کروں، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق تھی تو پھر کیا کروں، میرا رویہ کیسے متعین ہونا چاہیے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کی سنت کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میرے رویوں کو کون متعین کرے گا، یہ سوال متعین کرے گا کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے رسول کی سنت کیا ہے۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں آ گیا؟ یہ زندگی کے ہر دائرے میں اور ہر معاملے میں، اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے یہ سوال مستحضر رہے تو پھر ہماری سوچ اسلامی سوچ ہے۔ پھر ہم نے اپنا قائد بنایا ہے کس کو، زندگی کے تمام معاملات میں کس کو بنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، پھر ہم نے انہیں رسول اور نبی مانا اور اللہ کو رب مانا اور اسلام کو طریق زندگی مانا،
کہ ہر معاملے میں سوال آیا میرے ذہن میں کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے قائد کی سنت کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ آتا ہے؟ ذرا اپنے رب کو حاضر ناظر کریں، اپنے اخلاق سے اپنے من میں جھانکیں، ذرا پوچھیں اپنے آپ سے، مجھے جواب نہ دیں۔ کیا یہ سوال ہمیشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ جو زیادہ ہے نا ہمارے یہاں تھوڑے متشدد، معذرت کے ساتھ، اسلامی ہو جائے تو تھوڑا متشدد بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ یار میں نے نماز میں کھڑا کیسے ہونا ہے، وہ اختلافات کے ساتھ اسے ہوگا پھر میں نے رفع یدین کرنی ہے کہ نہیں کرنی، سارے دلائل پتہ ہوں گے اسے۔ اسے سارے دلائل پتہ ہوں گے، اس کے لیے اس نے بڑی کوشش کی ہوگی، لیکن اپنی ماں کے ساتھ تعلق کیسا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ تعلق کیسا کرنا ہے، اس کے لیے کچھ ٹائم نہیں لگایا ہوگا۔ ایک بات اور کہہ دوں، یہ بھی ذرا اہم بات ہے، ہم اپنی زندگی میں کوئی کام نہ کریں مگر وہ اس لیے کریں کہ یہ اللہ کا حکم، رسول کی سنت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اس میں مسلم شریف میں حدیث ہے، من عمل عملا مطلق، جس نے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کیا، نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کیا، لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں، ہماری سنت کے مطابق نہیں، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مردود ہے، وہ معصیت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم کوئی کام اس لیے نہیں کہے کہ جناب فلاں امام نے یہ کہا ہے، یہ ذرا تھوڑی سی مشکل بات میں کہہ رہا ہوں لیکن کہوں گا۔ امام نے تحقیق کی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اعمال اس طرح کے ہوئے ہیں، ہاں یہ بات میں نے کل کرنی ہے انشاءاللہ تفصیل سے، کل پہ نہ چھوڑ دوں، پھر کل پہ چھوڑ دیتا ہوں، کل میں نے آنا ہے، کل پہ میں چھوڑتا ہوں، ایک منٹ اس بات کو کل پہ چھوڑتا ہوں کہ ائمہ نے کیا کام کیا ہے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ تحقیق کے بعد چاہے جس کا بھی قول کو آپ اڈاپٹ کریں، وہ اس لیے اڈاپٹ کرے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کے دلائل کہ اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ اللہ کے رسول کا یا یہ اللہ کا حکم ہے، اس پہ یہ دلائل مضبوط ہے، میں اس لیے اس پر عمل کر رہا ہوں۔ الہ ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ ہاں لوگوں کی تحقیق سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ، اس کے رسول، اسلام یہی ہے، اور یہ زندگی کے ہر دائرے میں کرنی ہے، ہر معاملے میں کرنی ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے تو بھی کرنی ہے۔ اب ایپسٹیمولوجی پہ سوال کر لیں نا، جو تعلیم پہ جو لوگ تعلیم سے متعلق ہیں، نظری عالم کون سا ہم نے اختیار کرنا ہے؟ جو ہم نے مغرب نے ہمیں دے دی ہے اسی کو پڑھتے چلے جائیں، یا قرآن و سنت سے کوئی نظریہ علم اخذ کرنے کی کوشش کریں؟ کیا اللہ جب مطالبہ ہم سے یہ کر رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذات کا تعامل ایمان، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اللہ کا رسول یہ بھی کہتا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تو پھر اس معاملے میں ہمیں اس نے کوئی ہدایت نہیں دی ہوگی؟ ہم نے صرف سوچ اس میں لگائی نہیں، ہم نے اسلام کو محدود کر لیا، ہم نے سوچا کہ ہدایت تو زندگی کے چند معاملات سے متعلق ہے۔ نہیں بھائی، کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن یہ زندگی کے تمام دائروں کے، تمام معاملات کے ہر حال میں
یہ بات میں نے اضافہ کر دی ہے۔ زندگی کے تمام معاملات، زندگی کے تمام دائرے، تمام معاملات اور تمام حالات، 24 گھنٹے سوال ذہن میں رہے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کی سنت کیا ہے۔ یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اس کو زندگی میں لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ کہ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، پھر میں سوالوں پہ آؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں ادھر ہی ہوں، جنہوں نے جانا ہوگا چلے جائیں گے۔ تو یہ سوال آئے گا کیسے؟ یہ سوال اس وقت آئے گا جب ہمارے دلوں کے گہرائیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رچ بس جائے گی۔ بات سمجھ گئے؟ جی بس سمجھ آ رہی ہے۔ جب اللہ کی محبت دلوں میں، رسول کی محبت دلوں میں رچ بس جائے گی، جس کو قرآن نے کہا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ معذرت، قرآن نے کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت گہرے ہیں، بہت گہرے ہیں، بہت گہرے ہیں۔ پھر دوسری جگہ کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا، اگر تمہاری اولادیں، تمہارے آبا، تمہارے ازواج، تمہارے قبیلے، تمہارے خاندان، تمہارے مال جو تم نے کمائے ہوئے ہیں، وہ تجارتیں جن میں گھاٹے کا دھڑکا تمہیں لگا رہتا ہے، اور وہ گھر تو تمہیں بہت پیارے ہیں، یہ ساری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اللہ، اس کے رسول اور اس کے رستے میں جد و جہد، ہر وقت اس کی کوشش کرتے رہنا کہ اللہ کا حکم کیا، رسول کی سنت کیا ہے، اس کے لیے محنت کرتے رہنا، اس سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، پھر ایمان ومان کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ یہ سوال جو ہے ادخلوا فی السلم کافہ کے تقاضے کا جو سوال ہے کہ زندگی کے ہر دائرے اور ہر معاملے میں ہر وقت ہمارے سامنے ہمیشہ کھڑا رہے کہ اس میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے رسول کی سنت کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق اس جواب کو تلاش کر کے اس کے مطابق اپنے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔